اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک جل مجدہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے، جس کے کرم سے نماز جمعۃ المبارک کے لیے حاضری کا شرف ملا اور اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں کچھ گفتگو کی توفیق ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ سے ایک آیہ پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا گروہ جن لوگوں کو قرار دیا اس کا تذکرہ بھی ہے اور اس کی عظمت کا بھی ذکر ہے۔ ترجمہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے مددگار بنا لیا کس کو؟ اللہ کو، وَرَسُولَهُ اور رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو، تو وہ اللہ کے گروہ میں ہیں، وہ اللہ کے گروہ میں ہیں۔ اللہ کو مددگار بنایا، رسول کریم کو مددگار بنایا، ایمان والوں کو اپنا مددگار بنایا، فرمایا وہ اللہ کے گروہ میں ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ تو مددگار ہمارے تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، ایمان والے ہیں، اور جو ان کو اپنا مددگار بناتا ہے وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہوا اور اللہ کا گروہ ہی غالب آتا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی شان اور رسول اللہ کی زبان، یہ ہے موضوع۔ اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کی چند باتیں اولیاء کاملین کے حوالے سے عرض کریں گے۔ سب سے پہلا نکتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ حضور کا فرمان بہت بڑی سند ہے، مستند حوالہ جات سے میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ کی شان میں ارشاد فرمایا، من عباد اللہ لاناس، اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ ایسے لوگ بھی ہیں، ما ہم بانبیاء، یہ میرے نبی پاک کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، انسان ہیں
ما ہم بے انبیاء، وہ انبیاء کی صف میں نہیں ہیں، ولا شہداء، شہداء کی جماعت میں بھی شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مگر وَيَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، اللہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں خصوصی قرب حاصل ہوگا، اس قرب کے الہی کو، محبوبیت الہی کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اور شہداء ان کی اس حالت پر رشک کریں گے کہ یہ قرب ہمیں بھی مل جاتا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نبیوں سے بھی آگے ہیں، نہ، نبی تو نبی ہے، نبی تو ان کا تو قرب ہی سب سے پہلے انبیاء کا ہے، لیکن فرمایا وہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں انسان، لیکن اللہ کے ہاں ان کی جو رسائی، اپروچ، قرب جو ان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوگا، اس کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، کاش یہ دولت ہمیں بھی مل جاتی۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھا رہا، حضور کا اپنا فرمان ہے۔ اب سنیے، جب اللہ کے حبیب نے صحابہ کے سامنے یہ فضیلت بیان کی، پھر سنیے، وہ صحابہ کی تو زندگی کی سب سے بڑی جائیداد ہی قرب الہی تھی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، من ہم، وہ کون ہے، من ہم، وہ کون ہیں، وما اعمالہم، اور ان کے اعمال اور ان کا کردار اور اخلاق کیا ہے۔ کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر، حضور سے پوچھا وہ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں، اور وجہ بھی بتا دی، حضور آپ سے ان کا ایڈریس اور ان کی صفات اور ان کی کیفیت آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں فَلَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ، تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ صحابہ فرما رہے حضور سے، قابل توجہ نکتہ ہے، صحابہ کے مقام کو کون پہنچتا ہے؟ اہل بیت کے مقام تو بہت بلند ہے، مگر جب صحابہ نے یہ بات رسول اللہ کی زبان سے سنی تو ان میں ایک شوق پیدا، حضور وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، لعلنا نحبهم، تاکہ ہم سارے ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، قال ہم قوم تحابوا فی اللہ، وہ خوش قسمت ایسی جماعت ہے جو پوری زندگی میں دوسروں سے محبت اس لیے کرتے گئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے، کوئی اور مقصد۔ صفت بتائی، آگے فرمایا نہ تو ان میں کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی نسبی رشتہ ہے، نہ کوئی کاروبار کا مالی منفعت کا تعلق ہے، یہ ان کی خوبی ہے، اللہ کے لیے محبت ایک دوسرے سے کرتے رہے۔ اولیاء کی صفت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کاملین جب زندگی گزار کے قیامت کے دن، اب سنیے حضور کی حدیث پاک کہ اولیاء کی قیامت والے دن شان کیا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دی، جس سے تعلق رکھا، جس سے محبت کی، نہ کاروبار کے لیے نہ کسی اور مقصد کے لیے،
محبت اس لیے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حضور کی امت ہے، بس وہ اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ایک دوسرے سے۔ یعنی وہ اتنی دوستی تھی ان کی کہ دونوں ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے کہ اللہ راضی ہو۔ یہ خوبی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے، یہ اس لیے حدیث سنا رہا۔ مسجد میں آپ میں ہم اب بقیہ زندگی اس طریقے سے گزاریں، اللہ کے لیے محبت کریں۔ یہ صفت اولیاء تھی۔ اب قیامت کے دن اولیاء کی شان کیا ہے، محبوب کا فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ قسم کھا کر حضور نے فرمایا، میں کہتا ہوں اس لفظ کی صداقت کا کیا کہنا جب حضور قسم کھا رہے ہیں۔ ہم قسم اٹھائیں تو وہ بات سچی ہوتی ہے، تو جب محبوب فرمائے، سنیے، فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، قیامت کے دن اللہ کی قسم ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے۔ وَأَنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرٍ مِّن نور، اور وہ سب نور کے ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا ان کو۔ لا يخافون اذا خاف الناس، جب سب لوگوں کو خوف ہوگا انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، قیامت کے دن جب لوگوں کو غم کھائے جا رہا ہوگا انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ ثم قرأ، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 تھی۔ میرے برادران، انہی اولیاء اللہ کی شان میں اسی تفسیر ضیاء القرآن سورہ یونس آیت نمبر 62 سے لے کے 64 تک یہ ساری چیزیں جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے کہ ولی اس انداز سے، اس محبت کی وجہ سے، جب اس کے دل کو بقیہ چیزوں کی محبت سے پاک کر دیا جاتا ہے، گناہ کا میل دھل گیا اور لالچ، ہوس، حرص، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، ان ساری جراثیم سے اس کا دل پاک کر دیا، بس پھر اس کے دل و دماغ، فکر میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو سنیے، اب ولی کا معنی سنیے، ایک لفظی معنی ہے، ایک اصطلاحی مفہوم۔ یہ بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو یہ پہچان کرنی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ گرامر اور ڈکشنری کے حوالے سے قاموس کتاب ہے، اس کے اندر فرمایا ولی کے 4 معنی ہیں۔ الولی القریب، ولی قریب ہوتا ہے۔ المحب، ولی محبت کرتا ہے۔ الصدیق، ولی سچا ہوتا ہے۔ النصیر، اور ولی مددگار ہوتا ہے۔ مختصر یہ اللہ سے لیتا ہے، بندوں میں بانٹتا ہے۔ 2 طاقتیں، ایک لینے کی طاقت، دینے کی طاقت۔ اللہ کے اس ولی میں یہ 2 قوتیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رسول سے فیض لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ لفظی معنی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرا سوال ہوا، سنیے، یہ بہت بڑی، چونکہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے،
اللہ کی محبت کے انوار ان کے دلوں پر چھا جاتے ہیں، یاد الہی سے وہ امیر سے امیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، اور ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ اللہ کی یاد سے اللہ والے بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ مختصر نشانی رسول اللہ نے بتائی اولیاء کی، گویا ان کے قلوب، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی فکر اور ان کی سیرت اور کردار میں اللہ کی محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اندرونی محبت کا جو پرتو اور عکس ہے وہ چہرہ پر آتا ہے۔ بس فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر پہلی نظر پڑتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ گویا ان کے دل اللہ کے انوار سے روشن ہوتے ہیں، اور جو ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء۔ پھر بس ان کے قریب بیٹھے، میں نے پڑھا ایسے ذاکرین کے بارے میں فرمایا، ہم القوم لا یشکا جلیسہم۔ یہ پنکھا تو میرے لیے چلایا گیا نا، اب جتنے بھی اس کے نیچے بیٹھ جائیں گے جو ہوا مجھے ملے گی آپ سب کو ملے گی۔ فرمایا ہم القوم لا یشقى جلیسہم، ان کی صحبت میں جو آ کے صرف بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، اسے بھی عطا کر دیتا۔ خالی بیٹھنے سے بھی اللہ راضی ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی خالی۔ ایسی فیض عالم کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے۔ انہی کے لیے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ہی کافی تھا بس، کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا مقصد عبادت تقوی ہے۔ تو متقی بنو، متقی بنو، تقوی اللہ سے ڈرو نہ۔ اللہ پاک نے دوسرا حکم دیا، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو۔ اب سوال تھا کہ وہ دکان کون سی ہے جہاں سے تقوی کی دولت ملے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچے محبوب و مقربین کے ساتھ ہو جاؤ، جو دولت ان کو تقوی کی ملی ہوئی ہے تمہیں بھی عطا ہو جائے۔ تقوی ملے گا بھی انہی سے، محفوظ بھی ان کی نسبت سے ہوگا۔ اس وجہ سے میرے برادران، پوری امت میں اولیاء کاملین کی صحبتوں میں علماء بیٹھتے گئے، اور پھر ان پر محبت الہی کا رنگ چڑھتا گیا۔ تو حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اس کی تشریح میں لکھا کیونکہ ان کا دل ایسا آئینہ ہو چکا ہوتا ہے جس میں اللہ کی تجلیات کا عکس پڑ رہا ہے۔ اب جن کی تہجد بھی نہ قضا ہو رہی ہو، جو ایک لمحہ بھی اس کریم کی محبت اور یاد سے غافل نہیں ہے۔ میں نے کشف المحجوب میں پڑھا، یقین کر لیں چونکہ فیض عالم کا عرس مبارک بھی آ رہا ہے، وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، ما رأیت شیئا الا رأیتہ۔ اللہ، اللہ کی یاد اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کی دولت اس قدر اولیاء کے پاس ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیتہ، میں نے جس چیز کو بھی دیکھا
چیز کو بعد میں دیکھا، پہلے خالق کو دیکھا۔ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس چیز میں اس کے خالق کا جلوہ دیکھا۔ ہماری تو نظر ہی ادھر نہیں جاتی، تو وہ تو دیکھتے ہی اسی کے جلووں کو ہیں۔ کیوں؟ لا عبادت کا تفکر، حدیث پاک۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، جتنی قسمیں ہیں، مگر اللہ کے حبیب نے لا عبادت، لا نفی جنس کہہ کر کہا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے رب کے جلووں کو دیکھنا، یہ جو غور و فکر ہے، کوئی عبادت اس عبادت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اولیاء تھے۔ فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیت، میں نے کسی چیز کو نہ دیکھا مگر اس کو دیکھا۔ میرے مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ فرمایا کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شے کو دیکھا، میں نے فلاں شے کو دیکھا، میں نے فلاں چیز کو دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا۔ فرمایا اگر اس کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ بات تو بنانے والی کی۔ تو اولیاء اللہ کی یہ فکر ہوتی ہے، اولیاء کی یہ سوچ ہوتی ہے، اولیاء کا دل ایسا ہوتا ہے، ان کی یاد اللہ سے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد آباد ہوتی ہے۔ جی اسی پر تفسیر مظہری، اللہ اکبر، تفسیر مظہری، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری لکھی، اس کا ریفرنس پیر صاحب نے یہاں پر دیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کا یہاں حوالہ دیا، سنیے۔ فرمایا الولی جو من کانا قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ، یہ ولی کی دوسری پہچان۔ ولی وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق رہے۔ ہمیں اپنی اولاد کبھی نہیں بھولتی، تنخواہ کبھی نہیں بھولتی، پہلی کبھی نہیں بھولتی جو پہلی کو چیک آنا ہے۔ اللہ والے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں سے دور ہوتے، نہیں، سب چیزوں سے، ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، مگر پہلے جس کو دیکھتے ہیں وہ رب کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں لیکن رب سے غافل نہیں ہوتے۔ تو من کانا قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ، ولی وہ ہے جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے۔ اگلا جملہ فرمایا فلا یحب احدا الا اللہ، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ اب میں دوسری بات بتاتا ہوں کہ اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم سب اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے۔ یہ حدیث قدسی میں سنا رہا ہوں، پانی دیتا ذرا، پانی دیتا ہوں کہ ان اولیاء اللہ سے محبت کا فائدہ کیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں، محدثین نے اس حدیث کو، ائمہ حدیث امام مالک، امام احمد، طبرانی، ان تینوں ائمہ حدیث نے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی، تاکہ جو چیز بھی آپ سنیں آپ کو ایک دل میں یقین پیدا ہوتا جائے کہ ایک ایک حرف مستند حوالہ جات سے آپ کے پاس پہنچایا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، حضور نے اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی،
والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی، باب تفاعل ہے، باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے، دونوں ایک دوسرے سے یہ تعلق ہے۔ برادران، فرمایا کہ وہ لوگ، یہ حدیث قدسی بھولنی نہیں ہے، اس پر سوچیں گے، آپ کو یہ جائیداد مل رہی ہے، ملتی جائے گی، ملتی جائے گی، ملتی جائے گی، پھر انشاءاللہ زندگی خوشحال ہوتی جائے گی، سکون بڑھتا چلا جائے گا، ٹینشنیں دفن ہو جائیں گی، بس پھر جب آخری وقت آئے گا تو آپ پہلے ہی تیار ہوں گے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ پھر آپ اس کے انتظار میں، اللہ کا کرم آپ کے انتظار میں، پھر آپ کو زیادہ انتظار ہوگی کب بلاوا آئے گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت۔ میں جو اب نسخہ عرض کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے آج کا، اور یہ چوٹی کی نشانی اللہ کے اولیاء کی، اور دعا بھی فرمائیں جو سن رہے ہیں مالک اس کا فیض عطا فرما، مالک اس کا فہم عطا فرما۔ برادران، حضور نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت اللہ کی، والمتجالسین فی، اور میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، کوئی میٹنگ ہے اللہ کی رضا کی، کسی سے ملاقات ہے اللہ کی رضا کی، والمتزاورین فی، اور جب ملنے جاتے ہیں کسی کو، ووٹ کے لیے نہیں جاتے، وہ تو ایک دنیا ہی ہے، نیت خالص ہو تو وہ اور بات ہے، قرض لینے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، قرض دینے کے لیے بھی جاتے ہیں، ویسے ملاقات کے لیے بھی، سیرس کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن فرمایا جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، ظاہر ہے جب بندہ جاتا ہے تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، کرایہ بھی لگتا ہے، کوئی چیز لے کر بھی جاتے ہیں تو خرچ بھی تو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی میری محبت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں۔ سنیے اب، میری خاطر محبت، میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کی، اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کیا۔ جس کے پاس گئے اس نے بھی کھل کے دعوت کی اللہ کی رضا کے لیے، جو ملنے گیا وہ بھی اللہ کی محبت میں بڑا کچھ لے کر گیا، جو گیا وہ بھی اس کی محبت میں لے کر گیا، جس نے اہتمام کیا اس کے سامنے بھی اللہ کی محبت تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی، ایسے دونوں دوست جب اس طرح کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، مجھ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ وہ میری خاطر قدم اٹھا رہے ہیں نا، جس کے لیے قدم اٹھے وہ فرما رہا ہے میری محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے، میں ان سے پیار کرتا، میں ان سے محبت کرتا۔ شرط یہی چار تھی جو بتا دی، جب ان چاروں خوبیوں سے آپ سج گئے، زیور پہنتے ہیں نا سجتے ہیں، لباس پہنتے ہیں تو سجتے ہیں، جب آپ ان چار زیوروں سے سج گئے، حدیث قدسی کے مطابق
آپ کے قدم زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ عرش والا رب فرماتا ہے محبوب ان کو آپ بتا دیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں کس محبوب سے ہمارا تعلق ہے، اور میں قربان جاؤں اس رسول اللہ کی ذات کریم پر جس نے ہمیں کیسے کیسے اولیاء اللہ عطا فرمائے۔ ان خوبیوں سے پھر قوم اٹھی، یہ 4 خوبیاں لے کر صحابہ اٹھے، یہ 4 خوبیاں لے کر تابعین اٹھے۔ میرے برادران، حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث شریف، کیونکہ اللہ کی محبت ہو گئی، بندے اسی لائن پر رہے، اولیاء بنے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء، یہ سارا سرکل اس وجہ سے ہی جب زندگی گزارنے لگا، اللہ کی محبت جب آئی تو پھر کیا ملا؟ یعنی ایک مقام وہ محبتیں کرتے رہے، مسلمان سے، مریدین پیر بھائیوں سے، مشائخ اپنے مشائخ سے، اپنے اہل سلسلہ سے، پوری مخلوق سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس سے بھی محبت کی اللہ کے لیے، جو خرچ کیا اللہ کے لیے کیا۔ اے نہیں کہ میں جاواں وہ آئے گا تے لے کے کی آئے گا، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، میں جاواں گا تے مینوں کی لبے گا، یہ بڑی سطحی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ کا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ میرے برادران، بس مریدین، مسلمان، اہل ایمان، اہل علم، علماء، صلحاء، صوفیاء، ان 4 زیوروں سے آراستہ چلتے رہے، بس پھر جب اس کریم کا کرم برسا، پہلے یہ اللہ سے محبت کرتے رہے، پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، واجبت محبتی کا فیض آتا ہے، محبت الہی کا فیض جب آیا پھر کیا ہوا؟ سنیے، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے، سنیے۔ عن النبی، یہ بھی حدیث قدسی ہے، عن النبی، میرے محبوب سے روایت ہے، قالا، محبوب نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا، یہ حدیث پاک بخاری مسلم، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر کیا فرماتا ہے؟ دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، محبت اللہ نے کی جس بندے سے وہ سیکرٹ رکھا، جب اس کی محبت اس نے محبت کر لی تو پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبریل آؤ، جب وہ آ جاتے ہیں اللہ پاک جبریل سے فرماتے ہیں، فقال انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے بندوں میں سے فلاں بندے سے میں اللہ محبت کرتا۔ پہلے اس خود آپ کو اللہ کو علم تھا تو اپنی اس محبت کا اظہار کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر۔ میرے برادران، خالی اظہار ہی نہیں کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت فرما۔ بات سمجھ رہے؟ یہ اشتہار بازیاں نہیں ہیں جو اولیاء کے عرس ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ میرے برادران، اللہ پاک جبرائیل سے فرماتے ہیں، فَأَحِبَّهُ، تو اس سے محبت فرماؤ، محبت کر اس میرے بندے سے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، فَيُحِبُّهُ جبریل، بس اس حکم کے بعد پہلے اس بندے سے رب محبت کرتا تھا، جب رب نے حکم دیا جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ گئے۔
یہ ولی اللہ اولیاء کا مقام. جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ گئے. بس خالی نہ آگے سنے. جبریل امین خود محبت کرنے لگ کے پھر ثم ینادی فی السماء. پھر جبرائیل امین پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں فیقول، اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. آسمان والو، کتنے آسمان ہیں؟ 7، 7 سماوات طباقا. اے آسمان والو سن لو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو. تم سارے اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. اللہ محبت کی، جبرائیل نے اس سے بندے سے محبت کی. حضور نے فرمایا پھر آسمان والے جتنے ہیں اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر ثم یوزع لہ القبول فی الارض. پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگے. حضور نے فرمایا پھر زمین میں جتنی مخلوق ہوتی ہے، جو جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے. پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا، اس بے نیاز کا کرم ہوتا ہے میرے برادران. چنانچہ اس حدیث پاک کے مطابق دنیا میں ہر صدی میں بزرگان آئے. کیا کیا کس کس کا نام لیں؟ ہر دور میں اولیاء اٹھے یہ 4 خوبیاں لے کر جو میں بتا چکا. وہ اپنا کام کرتے رہے، قدرت ان کے کارناموں کو دیکھتی رہی. میری خاطر سفر، میری خاطر فیض عالم نے غزنی کو چھوڑا، پلاٹ لی یہاں آ کر، یہاں کے مربع زمین کے اپنے نام لاٹ کروائے. کہاں؟ غزنی، کابل، خراسان. ہمیں تو اپنے ماں باپ بڑے پیارے ہیں، ان کو نہیں تھے. انہوں نے دین پڑھا جس سے ہم دور ہوئے. پیسے کے باوجود آج ہم ذلیل ہیں، گاڑیوں کے باوجود، عہدوں کے باوجود، لاکھوں آمدنیوں کے باوجود ہم ذلیل ہیں. سکون نہیں، چین نہیں، محبتیں نہیں. ہم کیونکہ ہم دین سے دور. فیض عالم اٹھے 5ویں صدی ہجری میں، غوث اعظم اٹھے، معین الدین اٹھے، ہر دور میں اولیاء اٹھے. انہوں نے ان حدیثوں کو جب پڑھا، اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، اللہ کی خاطر اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا. ان کے سامنے وہ آئے تھی یا عبادی ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے. دین کے لیے اٹھے. فیض عالم نے فرمایا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف خراسان شہر میں، صرف خراسان شہر میں نے 300 اولیاء سے ملاقات کی. کتنوں سے؟ ایمان سے بتاؤ یار. ایک ولی کو دیکھے تو رب یاد آئے. میں 300 اولیاء اللہ بزرگوں سے میں نے ملاقات کی. اگلا جملہ فرمایا ان 300 میں سے ہر ایک روحانی قوت کا مالک اور صاحب مشرب تھا، اور وہ ایک، صرف ایک ان 300 میں سے ہر ایک پوری دنیا کے لیے کافی تھا. اس قدر کیلیبر کے اولیاء سے میں نے ملاقات کی اور فیض حاصل کیا. یار کتنا بڑا کرم ہے.
کہ ایسے کاملین اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اقبال کی زبان پھر کھلی۔ یہ شعر لکھا ہوا ہے فیض عالم کے مزار پر، خاک پنجاب از دمے او زندہ کشت، کہ فیض عالم اتنی روحانی قوت کے مالک کہ ان کی آمد سے پہلے اللہ کا تصور، نبی کا تصور، دین کا تصور نہ تھا۔ فیض عالم آئے، انہوں نے رسول اللہ کی محبت کا ایسا عکس دکھایا، جلوہ دکھایا کہ جو پنجاب کی مردہ زمین تھی جس میں دین نہیں تھا، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مردہ زمین پنجاب کی ان کی وجہ سے زندہ ہو گئی۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد۔ لوگوں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے، لوگ اس وقت کے سنتے تھے کہ فاروق اعظم تھے، فاروق اعظم عدل کرتے تھے، فاروق اعظم محمد عربی کے غلام تھے، دوسرے خلیفہ تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری کی وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فاروق اعظم کا دور دوبارہ واپس آ گیا۔ اور ان کے مزار پر انوار کی آخری بات کر رہا ہوں، یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، بہت بڑے بزرگ جن کا عرس مبارک اسی مہینہ میں ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے برادران، ان کا قول لکھا ہوا ہے میرے پاس، نوائے وقت 2008 میں جو شائع ہوا اس کا ریفرنس میں نے دیا، پیر افضل قادری صاحب کا مضمون شائع ہوا، اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے۔ مجدد پاک الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حاضری بھی دی فیض عالم کے مزار پر، اور پھر فرمایا داتا صاحب کا مزار وہ مزار پر انوار ہے جس پر اللہ کے انوار کی ایسی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو اندھے لوگ ہیں، لنگر کے لیے جاتے ہیں، جو صاحب کشف لوگ تھے جن کو اللہ نے نور بصیرت عطا فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کے مزار پر اللہ کے انوار کی ایسی بارش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے تمام شہر اس نور سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ فیض میرے برادران اللہ پاک ان اولیاء اللہ نے بانٹا۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ بھی یہی عرض کروں گا کہ ہم اس فیض کو ہم جب حاصل کریں گے، اولیاء اللہ کی دوستی اور تعلق کا پھر ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ قرب الہی فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے حوالے سے کشف المحجوب میں لکھا کہ سرکار جب نماز پڑھتے تو حضور کو نماز میں وہی لذت حاصل ہوتی تھی جو معراج شریف کے وقت حاصل تھی۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی مسجد میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس صحابی نے نماز ادا کی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے اور نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے، پھر سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام، مگر جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 2 بار، پھر تیسری بار یا اس کے بعد جب وہ آیا تو حضور نے وہی فرمایا، تو پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، سنو یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھنی ہے، ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، ایک، یہ نہیں کہ فٹ وضو کیتا بس ایویں ہاتھ منہ چھٹے مارے تو ہو گئے، نہ، کامل وضو کرو، ایک، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر اس میں تلاوت قرآن جتنی ہو سکے پڑھو، مختصر بتایا،
پھر رکوع کرو. کیسے؟ ایسے رکوع کرو کہ تمہیں رکوع میں اطمینان ہو جائے. پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ہمارے نوجوان یوں یوں کرتے رہتے ہیں نا، ایسے ایسے، کبھی ایسے کیا، کبھی ٹوپی کو سیدھا کیا، کبھی کپڑے کو سیدھا، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی. اللہ کے آگے کھڑے ہیں، افسر کے آگے کھڑے ہوں تو ہوش و حواس پھٹے ہوتے ہیں. اللہ کے آگے، احکم الحاکمین کے آگے وہاں یسر یسر کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں 10 دفعہ یس یس کہتے. حضور نے فرمایا جب رکوع سے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پورا اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو، اور سجدے میں جا کر اطمینان سے تسبیحات پڑھو، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح پوری نماز پڑھتے رہو گے، تمہاری نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. آمین.